حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دیکھا کہ جملہ احباب، اقربا اور بھائیوں بھتیجوں میں سے سب نے جام شہادت نوش فرما لیا ہے، اور آپ کے ساتھ بجز آپ کے 3 صاحبزادوں حضرت امام زین العابدین، حضرت امام علی اکبر اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہم کے اور کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے، حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شیرخوار تھے، اور حضرت علی اکبر کی عمر مبارک 18 سال کی تھی۔ آپ نے خود بنفس نفیس میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی اکبر نے جب اپنے والد گرامی کو میدان میں جاتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھ کر حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام سے لپٹ گئے اور عرض کی، ابا جان، آپ میرے ہوتے ہوئے میدان جنگ میں کیوں تشریف لے جا رہے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت امام علیہ السلام نے محبت بری نگاہ اپنے فرزند ارجمند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کس دل سے اجازت دوں؟ کیا میں تمہیں خاک و خون میں گلتا ہونے کی اجازت دوں؟ بیٹا، تم نہ جاؤ، یہ یزیدی صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ لیکن حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اصرار کیا اور قسمیں دی، تو حضرت امام علی مقام کو چاروں ناچار اجازت دینی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنے دست مبارکوں سے 18 سالہ حسین و جمیل جوان بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اپنے دست مبارک سے اسلحے لگائے، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے ابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی دکھ رسیدہ بیبیوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ یہاں پر ہم ایک لمحے کے لیے اپنے قارئین کی توجہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واقع قربانی کی طرف مبذول کراتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو قربان کرنے کے لیے تیار کر چکے تھے تو کہا کہ میں اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہوں تاکہ شفقت پدری کی وجہ سے اس میں ناکامی نہ ہو۔ کربلا کی دھرتی پر حضرت امام اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھتے ہیں بلکہ خود اپنے ہاتھوں تیار کر کے اپنے بیٹے کو میدان کارزار میں بھیج رہے ہیں اور ان کو قربان ہوتے اور لاشا لاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جو شکل و شمائل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، میدان جنگ میں پہنچے اور مبارز طلب فرمایا، لیکن یزیدی لشکر میں سے کوئی سامنے نہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ہی لشکر اعداء میں گھس کر حملہ کر دیا اور اشقیاء کو درہم برہم کر دیا اور کافی دیر تک لڑتے رہے۔ جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو پلٹ کر ابا جان کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، ابا جان، پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے۔ حضرت امام نے ان کے چہرے کے گرد و غبار صاف کیے اور اپنی انگشتری ان کے منہ میں ڈال دی جس کے چوسنے سے انہیں تسکین ہوئی، اور پھر میدان میں آئے اور مبارز طلب فرمایا۔ عمرو بن سعد کے بار بار غیرت دلانے اور موصل کی گورنری کی لالچ میں طارق نامی ایک پہلوان آپ کے مقابلے میں نکلا، لیکن حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا کاری وار کیا کہ وہ گھوڑے سے گر کر اور ڈھیر ہو گیا۔ طارق کے بیٹے عمرو بن طارق نے جب اپنے باپ کا یہ حال دیکھا تو غصے میں آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق آیا، اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کے ہیبت سے پورا یزیدی لشکر تھر تھرا اٹھا۔
اب یزیدیوں میں سے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں آئے۔ آخر میں ابن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان نابکاروں نے چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرگے میں لے لیا اور اس چمستان فاطمی کے پھول کو زخموں سے چور چور کر دیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائی۔ حضرت امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا اور ان کے چہرے انور سے گرد آلود خون صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھولی، ابا جان کا آخری دیدار کیا اور بہشت برین کو روانہ ہو گئے۔